آداب، یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمے۔ میں ہوں سید فیصل علی اور آج میرے ساتھ تکرار میں موجود ہیں ہندوستان کی جانی مانی شخصیت اور موجودہ حکومت میں مائنورٹی افیئرز منسٹر نجمہ ہیبت اللہ۔ نجمہ ہیبت اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے، جس طرح کی ان کی سیاسی کارکردگی رہتی ہے سارا ہندوستان جانتا ہے، بلکہ بیرون ملک بھی ان کی پہچان ہے، اپنی شناخت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جاننا چاہیں کہ ان کی قیادت میں یہ وزارت کس طرح کی کارکردگی کرنا چاہتی ہے، ان کے منصوبے کیا ہیں، اور یاد رکھیے کہ جب یہ وزیر بنی تھی تو شروعاتی دور میں کچھ اس طرح کی باتیں ہو گئی تھی جس کو لے کر کے بہت سارے سوال اٹھے تھے۔ ان ساری باتوں پہ آج ہم لوگ بات چیت کریں گے نجمہ ہیبت اللہ سے۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جب سے یہ وزارت بنی ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اس وزارت کو لے کر کے بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں اور زیادہ تر باتیں نیگیٹو ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کے ہونے پہ ہی سوال اٹھاتے ہیں، کیا ہندوستان کے سسٹم میں، جمہوری نظام میں مائنورٹی افیئرز منسٹری ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے اپنے شروعاتی جملوں میں کہا کہ میری قیادت میں، وہاں تھوڑا کریکشن کرنا چاہوں گا۔ قیادت تو نریندر مودی جی کی ہے، وزارت کی قیادت تو آپ کی ہے، پورے ملک کی قیادت نریندر مودی جی کے پاس ہے۔ جی، قیادت نریندر مودی جی کی ہے، ایجنڈا بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہے۔ میں تو ایک انسٹرومنٹ ہوں اس ایجنڈے کو اور اس ویوز کو، ان کے خیال، نریندر مودی کے پارٹی کے جو ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ یہ وزارت جب بنی، کنٹروورسی ہوئی نہیں ہوئی، میں اس میں نہیں جاتی۔ میں اس بات پہ زیادہ زور دوں گی کہ نریندر مودی جی نے اس وزارت کو قائم رکھا کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں ان کا ایجنڈا صرف وکاس کا ایجنڈا ہے، ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے، ترقی کا ایجنڈا ہے، تو وہ فوکس اسی پہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کئی بار یہ کہا ہے اپنی جو 450 کے قریب تقریباً بار بار انہوں نے فوکس ایجنڈے پہ کیا، اور ان کا فوکس ہے انکلوسیو ڈیولپمنٹ، سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ اور ایک اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر جسم کا ایک حصہ کمزور ہوتا ہے تو پورا جسم صحت مند نہیں کہلاتا۔ تو اگر سماج کا ایک حصہ جو مائنورٹیز ہیں، یا اسپیسیفکلی بولوں مسلمان ہیں، اگر وہ پچھڑے رہیں گے اقتصادی طور پہ، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تو ملک اور سماج ترقی تو نہیں کر پائے گا پوری طور پہ۔ ہم کہہ نہیں سکتے کہ پورے ملک نے ترقی کی ہے، کہیں کمی رہ جائے گی۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس منترالے کے تعلق سے بھی صاف کہی، اور انہوں نے تو یہ کہا کہ آزادی کے اتنے 64، 65، 67 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کو جو ایک بنیادی حقوق ملنا چاہیے، جو ایک سٹیزن کے ہوتے ہیں، ناگرک کے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ملے۔ روٹی، کپڑا، مکان۔ بہت اہم مدعا چھڑا کہ 67 سال کی آزادی کے بعد ہی مسلمانوں کو جو ان کے بیسک حق ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ان کو نہیں ملے۔ اور اگر ہم بات کریں سچر کمیٹی کی روشنی میں تو یہ بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی ان سالوں میں۔ کون ذمہ دار ہے؟ اب جو حکومت کرتا ہے ذمہ دار تو اسی کو ٹھہرائیں گے۔ جی، خیال ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں۔ ایک کیونکہ مسلمان ووٹ، جس کو ووٹ بینک کہا جاتا ہے، وہ بیچارہ ووٹ دیتا رہا برابر، مگر اس کو بدلے میں نہیں، یعنی استعمال ہوتا رہا، اس کا کسی نے خیال نہیں کیا، اس کا خیال نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ سماج میں بہت پچھڑے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ صرف مسلمان ہی پچھڑے ہیں، سماج میں اپر کاسٹ کے لوگ بھی، ہندو بھی پچھڑے ہیں، اپر کاسٹ کے بھی پچھڑے ہیں، بیکورڈ کلاس، SC ST سبھی پچھڑے ہیں۔ مگر جہاں جب ہم ذکر کرتے ہیں مائنورٹیز کا، میرے منترالے میں پہلے میں بتاؤں 6 مائنورٹیز ہیں، مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں تقریباً 14 مائنورٹیز میں میجورٹی میں ہے وہ۔ ہاں، آپ کہنا چاہیں مائنورٹی میں میجورٹی ہیں، اور شاید یہی بات میں نے وہ میرے اوتھ لینے کے بعد کہی تھی کہ مائنورٹی میں میجورٹی ہیں، اور مائنورٹی میں سب سے منسکول مائنورٹی پارسی ہیں، تو اس پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، میری ایفیجی جلائیں۔
سوچا نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگوں کے دلوں میں مجھے لگتا ہے کہ ایک شک تھا کہ نریندر مودی آئیں گے. یہ شک پیدا کیا گیا تھا لوگوں کے دلوں میں, نہ صرف مائنورٹی کے بس سب کے, کہ نریندر مودی آئیں گے تو وہ اس کو منترالیہ کو ختم کر دیں گے, یا نریندر مودی آئیں گے, میں نام نہیں لوں گے, کسی بڑے لیڈر نے کہی یہ بات, اپوزیشن کے لیڈر نے, کہ ہزاروں لوگ مارے جائیں گے. اس طرح کی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہوتا ہے, اور اس کی بڑی بڑی سرخیاں اخباروں میں بنتی ہیں, ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں, تو لوگوں کے دماغ میں شک ہوتا ہے. اس لیے میری ایفیٹی جلائی. لیکن میڈم آپ کی جو خدمات ہیں صرف اس بھارتیہ جنتا پارٹی میں نہیں, اس سے پہلے پورا آپ کا سیاسی سفر کافی لمبا رہا ہے, اور آپ کی ایک اچھی امیج ہے اور اچھے صاف ستھری امیج مانی جاتی ہے. اس کے باوجود کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے جلد بازی میں ایک نتیجہ نکال لیا کہ نہیں نجمہ ہیپت اللہ یہ کہہ رہی ہیں, یا اس کے پیچھے کچھ سازش تھی یا کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے کیا؟ تو ہو سکتا ہے سازش ہو. اب اس چیز کو چھوڑیے, وہ تو بات گئی جس دن ہوئی, اس کے دوسرے دن ہی میری بات جب دوسرے نیوز پیپر سے ہوئی, وہ تو میرے اوتھ لینے کے 2 گھنٹے بعد کی بات ہے. کسی لڑکی نے پوچھا تھا انڈین ایکسپریس کی, اس کے بعد میں نے بتایا کہ یہی بات اسد مدنی صاحب نے لکھنؤ میں کہی تھی جب وہ زندہ تھے, اللہ بخشے, اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ نمبر 2 میجورٹی ہے اس ملک میں. تو وہی بات کہی, اور ظاہر بات ہے کہ پارسی تو بہت کم ہے. بالکل. تو سوچنے کی بات ہے, اپنے انسان جس چشمے سے دیکھنا چاہے وہ چشمے سے دیکھتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سنسیئرٹی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے, آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کا مینیفیسٹو پڑھیں, اس میں ہماری ایک انیکتا میں ایکتا کی بات کی ہے, الگ الگ کلچر کی بات کی ہے, اس میں مائنورٹیز کے بیکورڈنس کی بات کی ہے کہ پچھڑا پن ہے اتنے سال گزرنے کے بعد. جو بات نریندر مودی جی نے مجھ سے ڈائریکٹ کہی وہ مینیفیسٹو میں بھی اس کا ذکر ہے. ایجوکیشن میں بیکورڈنس ہے, ان کے وہ ہنر مند ہیں, ان کے بہت سے ہنر ہیں, ان کو قائم رکھنا چاہیے. جو پشتینی ہنر ہیں اس کو بڑھاوا دینا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ جو وقف کی پراپرٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے, جو ایک ماحول ملک میں ایسا بنانا چاہیے جس سے کہ ایک پرماننٹ میکینزم ہو کہ ڈائیلاگ ہوتا رہے سماج میں, انٹر ریلیجس ڈائیلاگ ہوتا رہے. تو جو باتیں کہی ہیں وہ ایک مستحکم ایک راستہ بنایا, لاہے عمل بنایا, تاکہ ملک میں فوکس ڈیولپمنٹ پہ ہو. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ انہوں نے ایک پورا ایک روڈ میپ پہلے سے جاری کیا کہ ان کو کس طرح کا گروتھ چاہیے اور کس طرح کا سماج چاہیے. لیکن اس کے باوجود کیا کچھ آپ لوگوں کی منسٹری کا اپنا روڈ میپ ہے؟ نریندر مودی کی قیادت میں آپ بات کر رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے نریندر مودی نے بارہا اس بات کو کہا ہے کہ مسلمان پچھڑے ہیں, مائنورٹیز پچھڑی ہیں. آپ نے خود بھی اس بات کو کہا کہ جسم کا ایک حصہ کمزور ہو تو ترقی نہیں کر سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی جب بجٹ آیا میڈم تو یہ مانا جاتا ہے کہ بجٹ میں جس طرح کے پروویژنس ہونے چاہیے تھے, جس طرح کی بجٹری ایلوکیشنز ہونے چاہیے تھے, شاید وہ اتنے نہیں تھے. نہیں, دیکھیے جو یہاں پہ روکنا پڑے گا, وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں نجمہ ہیپت اللہ سے جاننا چاہیں گے کہ بجٹری ایلوکیشنز جس کو لے کر کے کافی بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہتی ہیں. لیتے ہیں ایک بریک. ومل میں ہے کشمیری کیسر جس کے سواد میں ڈوب رہے ہیں سب. ومل پان مسالہ, دانے دانے میں کیسر کا دم. سے ہی ٹپا کھاتے ہیں نجمہ کے ارمان, کبھی اوپر تو کبھی نیچے, پر امید بھی ہے کہ 2 کندھے مل جائیں گے, یہ دیواریں لانگ جائیں گے. دیکھیے تم ساتھ ہو جب اپنے 1 ستمبر سے سوموار سے شنیوار رات 9 بجے صرف سونی پل پہ. تاکہ کوئی جنگلی جانور یا پینتھر ہے, وہ دراصل ایک برہم راکشس ہے. विवेकानंद ने कहा था, एक विचार का दामन थामिए
और उसे अपनी जिंदगी बना लीजिए। विवेकानंद की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले राजस्थान के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड 6 सितंबर को जयपुर में। समय उद्यमी 2014 प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू, पावर्ड बाय राजेश मसाले, रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। एसोसिएट स्पॉन्सर एक्वासॉफ्ट आरओ एंड वाटर प्यूरिफायर, बूंद बूंद में विश्वास। Co-associate sponsor ICL Group, your career with image. Knowledge partner NSIC. Industry partner PSESME. Print partner राष्ट्रीय सहारा और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय। माइडिया 100 की पहल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नजमा हेपतुल्ला। बहुत तफसील में बता रही हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की क्या स्कीम्स हैं। हम बात कर रहे थे बजटरी एलोकेशन की और उसके रोड मैप की, किस तरह से जो 6 माइनॉरिटीज इनके वजारत के तहत आती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं और बजट में उसके लिए क्या प्रावधान, क्या एलोकेशन, क्या प्रोविजन है। देखिए, जो आप पूछ रहे थे बजट के बारे में और आपने कहा कि एलोकेशन बराबर नहीं है, गलत बात है, क्योंकि मदरसे हमारे पास नहीं है। मदरसे HRD के पास है। 100 करोड़ उसके लिए बजट में अनाउंस हुआ, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर। ये बात उन्होंने मेरे ही इंटरव्यू में कही थी। हाँ, आपके इंटरव्यू में कही थी, तो ठीक है, आपके इंटरव्यू की बात पे अमल भी हो रहा है। उन्होंने मतलब उसको अमली जामा पहनाया, खाली जबानी बातचीत नहीं थी। पिछली सरकारें बात तो बहुत करती थी मगर उसका कोई अमली जामा नहीं पहनाती थी। अगर वो किया होता तो आज मुसलमान इतने पिछड़े हुए नहीं होते। तो बजट में एलोकेशन किया, हमसे पूछा, हमारी एक स्कीम है, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में एक है कि जो पुश्तैनी हुनर है, जो उसमें ज्यादातर मुसलमान उसके अंदर है, उनको उनके बका के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके फरोग के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनको एक डिग्निटी देने के लिए कि भाई ये काम तुम कर रहे हो। तो हमने एक स्कीम सजेस्ट करी थी, उस्ताद नाम भी रखा उसका, उस्ताद। अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेडिशन, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट, USTTAD, ये उस्ताद स्कीम है। उसके लिए अलग से एलोकेशन हुआ है, हमारी बातचीत चल रही है, वो स्कीम अभी पाइपलाइन में, हम उसकी शुरुआत करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। हमारा बजट जो है बेसिकली वो हमारा बजट, हमारा तो लोग उसको ऐसे करते हैं इस तरह से कि जो लास्ट बजट था यूपीए सरकार का, उससे इसमें ऐसे आप देखें थोड़ी बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन इन्फ्लेशन को अगर आप काउंट करें तो वो इनफैक्ट कम है। नहीं, अगर आप ये सोचें, माइनॉरिटीज में 14% लोगों के लिए ही ये बजट बेसिकली है। अलग अलग हेड में आते हैं। 100 करोड़ का एक कॉर्पस अलग है, वो मौलाना आजाद के नाम से जो फाउंडेशन के अंदर है, और उससे भी हम बहुत कुछ काम करते हैं। उसके अलावा जो अभी हमारे पास बजट है, फिलहाल देखिए पैसे की कमी तो हर एक मंत्रालय यही कह रहा होगा, मगर और ये बजट जो था इंटरिम थोड़े दिनों का था, अब जब मेन बजट आएगा तो पता लगेगा, मगर इतना है जिसमें हम अपने स्कॉलरशिप दे सकें, हमारी मल्टी सेक्टोरल जो स्कीम है उनको चला सकें, डेवलपमेंट की स्कीम है उन्हें चला सकें, हम उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकें, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकें ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। लड़कियों को जो हम नई रोशनी प्रोग्राम है उसमें अभी हम आते हफ्ते में 120 लड़कियों ने ट्रेनिंग ली है दिल्ली में, एक ही इंस्टीट्यूशन से ली है, और भी अलग लोगों ने ली है। उनको हम बुला रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, उन्हें कुछ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 12 बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम में पास हुए हैं, उनको हमने बुलाया, उन्हें सर्टिफिकेट दिए, उनकी तारीफ करी। तो ये स्कीमें चल रही हैं। और हमारे सरकार आने के बाद उस्ताद की स्कीम हमने शुरू की, साइबरग्राम की स्कीम हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करना है, उनको डिजिटाइजेशन एक्चुअली करना है।
ماڈرنائزیشن تو الگ ہے، ڈیجیٹائزیشن کی بات ہم کر رہے ہیں. ہم دوسری بات کر رہے ہیں کہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو ایک نئی منزل نام کا ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ ایک منزل انہوں نے مذہبی ایجوکیشن کی حاصل کر لی، اب دوسری منزل انہیں دنیاوی تعلیم بھی چاہیے تاکہ وہ ان کے ایک فیوچر بن سکے، وہ نوکری کر سکیں، اپنا پیٹ پال سکیں. ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہے ہماری دھروہر، کہ جو جیسا مینیفیسٹو میں ہے کہ ہمارے ہاں الگ الگ مائنورٹیز کا اپنا اپنا کلچر ہے، مگر اوور آل انڈین کلچر کے اندر بھی وہ اپنا انفرادی کلچر ہے ان کا، اس کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے منترالیہ میں تو جین بھی شامل ہو گئے، ان کے ہزاروں مینuscript ہیں، ان 80,000 کے قریب ان کے مینuscript ریئر مینuscript ہیں کہ جو ہمارے ملک کی وراثت ہیں ہمارے، تو ان کو ہم کس طرح سے ڈیجیٹائز کر کے پریزرو کریں اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ نئی منزلیں پروگرام مدرسے کے جو طلباء ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے شروع کی ہیں. ایک سوال اور بار بار بھارتیہ جنتا پارٹی سے لوگ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہمیشہ شک کرتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو مدرسوں کو لے کے بات ہوتی ہے. مدرسہ ماڈرنائزیشن حالانکہ وہ آپ کے وزارت میں نہیں ہے، اس کے لیے 100 کروڑ روپے دیے گئے. منزلیں جو اسکیم آپ بتا رہی ہیں اس کو بھی کیا جا رہا ہے. لوگوں کو نہ جانے کیوں ایک پریشانی ہوتی ہے کہ مدرسہ کو لے کر کے یہ سرکار اور اس سرکار سے جڑی ہوئی پارٹی ہے وہ اتنا دلچسپی کیوں لیتی ہے. اگر مسلمانوں کی تعلیم کو بڑھانا ہے تو مسلم علاقوں میں جو اسکول ہیں یا جو کالجز ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، ان کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا ہے؟ اس میں سارے لوگ جائیں گے، مسلمان بچے بھی جائیں گے، دوسرے بھی جائیں گے. اور جہاں تک مدرسوں کا سوال ہے، جو لوگوں کا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ مدرسہ میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ صرف درس نظامی کے لیے ہوتی ہے، مؤذن اور مولوی بنانے کے لیے ہوتی ہے. اس کو جدید تعلیم سے شاید کوئی بہت زیادہ سروکار نہیں ہونا چاہیے. اور سرکار اگر کرتی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ کرتے ہیں، تو شاید وہ ان کے ایک سوچ ہے، آپ مانیے گا اس بات کو، کہ ان کی مذہبی معاملوں میں مداخلت ہوتی ہے. بالکل نہیں، مذہبی مداخلت نہیں ہو رہی. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ مدرسے کی تعلیم، مذہبی تعلیم ضروری ہے. صرف ان کو مولوی مؤذن نماز پڑھانے والا نہیں بنانا ہے، جس کو بننا ہے وہ بنے، پر سارے لوگ تو مسجدوں میں ایڈجسٹ نہیں ہوں گے. مگر اگر وہ دنیاوی تعلیم بھی اس کے ساتھ ساتھ حاصل کریں، اور یہی چیز تو نریندر مودی ہی چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کا فیوچر روشن ہو جائے عام نوکریوں کے لیے بھی. جتنے مدرسے کے بچے اگر مسجدوں میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی تو بچے پڑھتے، کیونکہ یہ مدرسوں کا ایک نظام پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، آزادی کے پہلے سے اور اس کے بعد بھی قائم رہا ہے. تو ان کو توڑنا تو نہیں چاہیے، ان کو جو بھی مدد دینی ہے انہی کو ماڈرائز کرنے کا ایک انفراسٹرکچر. لوگوں کو جو پریشانی ہے آپ کو لگتا ہے خامخواہ ہے یا بالکل خامخواہ ہے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ دنیا میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر کے اپنا مستقبل بنا سکتا ہے الگ الگ پروفیشن میں. ہم تو ٹریننگ بھی دیتے ہیں نا بچوں کو، وظیفے دیتے ہیں. کم از کم پورے جو ہمارا پلان ہے اس کے اندر 3 کروڑ، آج ہر سال 1 کروڑ تقریباً بچوں کو ہم لوگ اسکالرشپ دیتے ہیں. ان کو پوسٹ میٹرک دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے اور دوسرے بزنس مینجمنٹ ہے، اس میں وہ ہائر انسٹیٹیوشن میں داخل ہو سکے. تو ہم انہیں مدد کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. مطلب ان کی جو اپنی کیریکولم ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے ایڈیشنل ویلیو ان کو ایڈ کیا جائے گا. جی بالکل، وہ پڑھائیں. میں بھی مذہبی تعلیم حاصل کر کے آئی ہوں، میں تو بھوپال میں پڑھی ہوں. ہمارے یہاں بھوپال میں اسکول میں مذہبی تعلیم کا ایک پیریڈ ہوتا تھا اور دوسری تعلیم کے اور پیریڈ ہوتے، تو ہم نے بھی مذہبی تعلیم حاصل کری ہے. تو اگر ہم نے مذہبی تعلیم حاصل کری ہے تو آج دنیا میں انٹرنیشنلی بھی کام کیا ہے. IPU کی میں پریزیڈنٹ بنی، تو ایک رول ماڈل لوگوں کو ہونے چاہیے کہ آپ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری بھی تعلیم حاصل کرتے. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چائنا بھی جانا ہے تو جاؤ. چائنا کتنے دور تھا، تو وہاں کوئی مذہبی تعلیم تو نہیں ہو رہی تھی چائنا میں.
مذہبی تعلیم تو جہاں تھے وہ وہاں ہو رہی تھی. کیوں انہوں نے یہ بات کہی؟ ایک میسج دیا کہ علم کے حصول کے لیے تمہیں جہاں جانا ہے دور سے دور جانا ہے. تو یہی تو کر رہے ہیں نریندر مودی جی. کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اسی لیے کیونکہ مدرسے قائم ہیں ان کو ہی فروغ دینے کی کوشش. دوسری بات یہ ہے میڈم کہ جب مدرسوں کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں 100 کروڑ دے دیا اور 100 کروڑ سے کیا ہونا ہے. لیکن اگر مدرسوں کی بات کریں تو وہاں ایک تو 2-3% لوگ ہی پڑھنے جاتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کے اوپر بھی اتنا آپ کو فکر ہے تو 100 کروڑ میں کیا ہونا ہے. دیکھیے ایسے تو کسی چیز میں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, مگر دیا تو اس پہ اعتراض کے کم دیا, نہ دیں تو اس پہ اعتراض کریں گے کہ نہیں دیا. ماڈرنائز کر رہے ہیں تو اعتراض کر رہے ہیں کہ دخل اندازی. میری سمجھ نہیں آتی لوگ چاہتے کیا ہیں. ہم ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز کے لیے ملٹی سیکٹورل جو ہماری پروگرام ہے اس سے ہم دے رہے ہیں. جو آپ نے کہا کہ دوسرے اسکول ہیں, جو دوسرے ادارے ہیں, جو مدرسوں کے علاوہ ہم ان کو بھی مدد کرتے ہیں, وہاں کے بھی اسکالرشپ دیتے ہیں, ان کے بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں. اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کرے ہمارے منترالے میں 800 ڈفرنٹ پروفیشن جو ٹیکنیکل ٹریننگ یا ووکیشنل ٹریننگ دے کے بچوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. آپ بہت اہم بات کرتی ہیں, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نجمہ ہیبت اللہ سے جاننا چاہیں کہ جو 800 دوسرے شعبے کی بات یہ کر رہی ہیں جن میں ٹریننگ ووکیشنل ٹریننگ دے کر کے لوگوں کو برسر روزگار کیا جا سکتا ہے, وہ ساری چیزیں کیا ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو خاص پروگرامز ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. لیتے ہیں ایک بریک. وزیر اعلیٰ محترم پرتھوی راج چوہان کی شفاف حکمت اور کامیاب قیادت میں ہمیں باوقار زندگی ملی, ہمیں درجے دار تعلیم کی سہولت ملی, طالبات کو تعلیم کے ساتھ محفوظ ہاسٹل. اگاڑی سرکار نے ہی پہچانا ہمارا امن. قومی یکجہتی پر قائم رہنے والی حکومت مہاراشٹر نے اقلیتوں کی ترقی کے لیے ایک پالیسی مرتب کی ہے جس پر اثردار طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے, جس کے اثرات ریاست میں نمایاں طور پر دکھائی دے رہے ہیں. اس کام کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. اقلیتوں کی ترقی مہاراشٹر کی ترقی ہے, اسی لیے مہاراشٹر نمبر 1. اقلیتوں کی مکمل ترقی کی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ آگھاڑی سرکار. اب جنگل میں سنائی دے گی نا تو صرف چیخے. ٹھیک سے دیکھیے, کچھ نہیں ہے. کچھ تو ہے, بہت دن سے سسٹر دیدی سے نہیں ملا. کون ہے یہ سسٹر دیدی؟ دیکھیے ہماری سسٹر دیدی 1 ستمبر سے سوموار سے شنیوار رات 8:30 بجے صرف سونی پل پہ. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنورٹی افیئرز منسٹر نجمہ ہیبت اللہ. وہ بہت ڈیٹیل میں بتا رہی ہیں کہ مائنورٹی افیئرز منسٹری کی جو ایلوکیشنز ہیں, جو اسکیمز ہیں, ان کے پس پردہ کیا باتیں ہیں. بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مسلم معاشرے اور دوسری جو مائنورٹیز ہیں ان کی فلاح کے لیے ہے, ان کے اپلفٹ کے لیے ہے اور ان کی بھلائی کے لیے ہے. ہم اس سیگمنٹ میں جاننا چاہیں گے بہت ساری اسکیمز جو مائنورٹی افیئرز منسٹر شروع کرتی ہے وہ کیا ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور ادارہ ہے جو مائنورٹی افیئرز منسٹری سے جڑا ہوا ہے, مولانا آزاد فاؤنڈیشن. میڈم یہ کہا جاتا ہے پچھلا جو یو پی اے کا بجٹ تھا تو اس میں اس کی بڑی تعریف بھی ہوئی تھی کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں. آپ کی جو نریندر مودی کی سرکار آئی ہے اور آپ کی جو قیادت ہے مائنورٹی افیئرز منسٹری کی, اس میں اس فاؤنڈیشن کو لے کے کیا رائے ہے؟ ابھی ایک کنٹروورسی ہوئی تھی جس طرح سے اس کے سیکرٹری کو ہٹایا گیا تھا وزیر انصاری صاحب کو, اور بعد میں ایک دوسرے صاحب علی احمد صاحب آئے. اس کو لے کر کے کافی ہم لوگوں تک بھی لوگوں نے بات پہنچائی کہ شاید وہ اس لیول کے افسر نہیں ہیں, ڈپٹی سیکرٹری لیول کے ہیں, اور وہ پوزیشن جوائنٹ سیکرٹری لیول کی ہے, اور اس کو لے کر کے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے وہ ساری باتیں آج صاف ہو جائیں. میرے پہلے جو منتری تھے انہوں نے ہی نوٹس دے دیا تھا, میں نے تو آ کے ایگزیکیوٹ کیا کیونکہ ان کے خلاف کوئی شکایتیں نہیں تھیں. میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ کسی کا کیریئر خراب ہو, وہ جہاں بھی ہیں وہ خوش رہیں, کام کریں, مگر یہاں ان کا جو
ایٹیٹیوڈ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، جو ان کا جو طریقے ہندی میں بولے کاریشیلی تھی، کارشیلی اچھی نہیں تھی جی، وہ ٹھیک نہیں تھی، ان کی کارکردگی پہ جی سوال تھا جی، ہاں وواد، وہ ہم لوگوں کو وہ ہم کر لیں گے۔ اور لوگ جو جاتے ہیں ٹیلی ویژن چینل کے پاس یا اخباروں میں، اخبار کوئی مدد نہیں کرتے، کر سکتے، کیونکہ یہ تو اندرونی ہے۔ بالکل ہم اپنا وقت ان چیزوں میں نکالنے کے بجائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو اسکالرشپ دیتے ہیں، جو ملٹی سیکٹورل ہماری اسکیم ہے، اس کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں۔ ہماری نئی روشنی ہے عورتوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اور ہمارے جو بھی پروگرام چلتے ہیں اسکالرشپ کے ہوں، ڈیولپمنٹ کے ہوں، اس میں 30% عورتوں کا حق رہتا ہے، لڑکیوں کو ہم تک دیتے ہیں۔ ابھی 12 لڑکے جو 12 اسٹوڈنٹ جو پاس ہوئے سول سروس کے ایگزام میں، اس میں ایک لڑکی بھی ہے دلی کی، بہت اچھے بچے، بہت ہی قابل بچے نکلے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے سرکار کی اور نریندر مودی جی کی، اور میں تو آپ کو بتاؤں میں کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے سماج میں ایک برابر کا حصہ حاصل کریں، یہ ان کی خواہش ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور میں جس اسکیم پہ آج کل بہت زیادہ زور دے رہی ہوں، اور فائنانس منسٹر ارون جیٹلی جی سے بھی اس سلسلے میں ڈسکشن ہوا، جو ہماری وقف کی پراپرٹی 6 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی پورے ہندوستان میں الگ، بالکل بہت اہم مدعا ہے، بالکل۔ اور اس میں جو وقف ہے بہت سی تو اس کے اوپر قبضے ہیں، دنیا میں بہت سے 125 پراپرٹی آپ کی قبضے ہیں، ناجائز قبضے ہیں، مگر جو پراپرٹیز کے خالی ہیں ان کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اجمیر میں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے ہمیں زمین آئیڈینٹیفائی کری ہے، جہاں ہم اسکول اور کالج کھولنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے، ITI ٹائپ کا ہو سکتا ہے، وہ IIT بھی ایک دن بن جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ دوسری جو ہم جودھ پور میں ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے اسپتال کا، بعد میں وہاں ہم میڈیکل کالج اور اسپتال دونوں وہاں تیار کریں گے، کوشش کریں گے۔ لیکن وقف کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا 6 لاکھ ایکڑ زمین اور پراپرٹیز ہیں، یہ جو دلی میں بھی ایک آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑی ہوٹل ہے جو وقف کی پراپرٹی پہ بنی ہوئی ہے، تو کیا یہ مان لیں کہ ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے وقف کی پراپرٹیز پہ وہ اس سے بے دخل کیے جائیں، اور جو اس کے اصلی وارث ہیں یا وقف کا بورڈ ہے اس کو وہ واپس ہو جائے؟ اس میں کچھ اقدام آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ وقف کی پراپرٹی واپس ہو، اور جیسا کہ سچر کمیٹی میں بھی ہے کہ اگر وقف کی پراپرٹی ہی یوٹیلائز ہو جائے تو مسلمانوں کی تعلیمی جو بحران ہے، جو تعلیمی پریشانی ہے، وہ دور کی جا سکتی ہے۔ تقریباً ان کا سچر کمیٹی کو آئے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے، اگر آج کی تاریخ میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 20,000 کروڑ سالانہ کی آمدنی ہوگی، جس سے مسلمانوں کی ترقی کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سرکار کو پر سے بوجھ ہٹ جائے گا۔ میں ایک بات پوچھوں، یہ قبضہ کب ہوا 135 پراپرٹیز پہ؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار تھی؟ کیا نریندر مودی کی سرکار تھی؟ سرکار تو انہی لوگوں کی تھی جو ہر وقت راگ الاپتے تھے مائنورٹی اور سیکولرزم کا، انہوں نے کیوں نہیں دھیان دیا؟ جو کمیٹیاں بٹھائیں، کمیٹی بٹھانے کا مطلب ہے کہ وہ معاملے کو آپ ٹھنڈے مستے میں ڈال دیجیے۔ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کوئی لیجسلیشن کیوں نہیں پاس کرا؟ اس وقت اگر سرکار کوشش کرتی تو وہ ہوٹل بھی نہیں بنتا، وہ اسکول بھی نہیں بنتا وہاں، اور پارک بھی نہیں بنتا، بہت کچھ ہوتا جو لوگوں نے وقف کری تھی پراپرٹی، ان کے اوپر آج نہیں۔ آپ کے میں کیا کوئی چانسز ہے، کیا امید رکھیں کہ وقف کی پراپرٹی پورے ہندوستان میں جو لوگ جس پر قابض ہیں اس کو لے کر کے کچھ مثبت بات ہوگی، اس کو چھڑانے کی بات ہوگی، یا کم سے کم اس کا جو کرایہ ہے وہ آج کے مارکیٹ ریٹ سے ملے گا؟ بالکل ہوگی، ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ایک بل ہمارا ہے پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں ہے، وہ بل کمیٹی کے سامنے، وہ کمیٹی جب بھیج دے گی تو ہم وہ بل پاس کریں گے، اور وقف کی پراپرٹی پہ جس کا اویدھ قبضہ ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، اگر ہم خالی نہیں کروا سکتے اب تو ان کے کم از کم اس کے آج کے مارکیٹ کے حساب سے تو اس کو رینٹ دینا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی قیمتی جائیداد وقف کری تھی۔ میں 2-3 ہوئے ہمارے جو پارٹی کے ادھیکش ہیں
अमित शाह साहब उनसे मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि हमारे जो भी प्रोग्राम है उनको लोगों तक पहुंचाना है। आप जैसे जनसंपर्क मेले होते हैं वो करिए, लोगों से के साथ जाके बोलिए हमारे यहाँ पाइपलाइन में ये प्रोग्राम है और हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। मैं बड़ी खुश हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपकी बहुत व्यूअर्स हैं, वो देखेंगे कि हमारी क्या स्कीम है। अगर आप चाहें तो मैं अपने सारा बिल्कुल आप हम लोगों से शेयर करें। एक दो चीजें और आपसे क्विकली पूछना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब सरकार बनने की इम्कानात दिखने लगे तो लोगों को ये लगने लगा कि जो बहुत सारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो स्कीम है जैसे MSDP है और दूसरी स्कीम है वो रोल बैक हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। 3 महीने का वक्त हो चुका है, आप वजीर भी हैं और नरेंद्र मोदी मरकज में वजीर आजम भी हैं, लेकिन क्या आपको कोई ऐसा इंडिकेशन कि कोई भी स्कीम खास करके MSDP को बंद करने की किसी तरह की कवायद? बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। मैं जितनी भी विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड, किसी ने मुझे इंडिकेशन नहीं दिया कि कोई चीज में भी तब्दीली आएगी। अगर तब्दीली आएगी तो बेहतरी के लिए आएगी, कोई चीज बंद नहीं की जा रही। ये बात पार्टी के अध्यक्ष ने कही, यही बात प्रधानमंत्री ने कही, वही बात वित्त मंत्री ने कही, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कही। किसकी तरफ से मैसेज जाता है? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैसेज जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने तो मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं और ट्रांसपेरेंसी लाऊं। तो हम तो ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, हमारे सारी वक्फ की प्रॉपर्टी डिजिटाइज होकर कंप्यूटर पे आ रही है। नाज़रीन, आप बातचीत देख रहे थे नजमा हेपतुल्लाह से, अक़लियती उमूर की वजीर हैं। इन्होंने बहुत वजाहत के साथ ये बात कही है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ और सबका विकास, वो नारा नहीं है बल्कि वो हकीकत है और उसे हकीकत करने का की जो एक पॉलिटिकल विल होती है वो भी है। और वो विल जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जो चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या दूसरी म्युनिसिपल प्लानिंग के डिपार्टमेंट है, उन सबको इस बात की ताकीद की गई है कि हर का विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। और जहां तक जो लोगों को शक व शुबा है, चाहे वो मदरसे की एजुकेशन को लेकर के हो या दूसरी स्कीम को रोल बैक करने के हवाले से हो, नजमा हेपतुल्लाह ने बहुत सफाई के साथ कही कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इनका जो इंटरेक्शन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से होता है तो उसमें वो ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि जिस तरह से भी हो सके वो इंक्लूसिव ग्रोथ किया जाए और माइनॉरिटीज की भलाई के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सामने लाए। आज तकरार में बस इतना। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।